ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے. تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے، نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنی گالا سے گرفتار ہوا، نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا. میں آپ کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریں. یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے یہ کہا تھا. یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا. جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر KPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے، تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں. پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا کردار تو نہیں تھا، یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا، ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے، جو اختیار میں تھے. ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا. آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے. سب کو پتا ہے کس نے سپورٹ کیا، کس طرح اس کی تحریک بنی، کس طرح اس کی جو ہے کون وسائل دیتے تھے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ سب گواہ ہے، آپ سب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے. اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی. تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے، ہم نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے، وہی لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی، اس کا اثر کیا ہوا. ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے، چھوٹے آپریشن ہوئے. آپ 14,500 آپریشن کو کہہ رہے کہ 14,000 شاید میں غلط سنا میں نے، 14,000 آپریشن ہو گئے. تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں، ہم انٹیلیجنس اداروں پہ اب یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو، اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے، اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا. ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، پہلے دن سے ہم کر رہے. لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ KP میں 98% ووٹ ہمیں ملا، باوجود اس کے کہ ہم سے سیٹیں آپ سب کو پتا ہے، معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی. اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے، ہماری اس بات سے KPK کے عوام نے اتفاق کیا اور ہم پہ اعتماد کیا. وہ بھی چاہتے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ KP کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے. آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو. آئے اس پہ مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں، آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹائے. آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے، آپ ہمیں کنونس کریں، ہم آپ کو کنونس کر سکتے. یہ اداروں کو ہم اون کرتے ہیں اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے کہ بھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ. بھائی جان، میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے، یہاں پر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے. کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. تو آپ مجھے، جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں، اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر
ان کی پالیسیوں سے, ان کی اسٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو. مجھے تکلیف ہوتی, کل بھی میں نے یہ بات کی, آپ سب گواہ ہیں. یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویریں دیکھیں, آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ووٹ گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے, میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے. میری دل میں یہی ہے, مجھے یہ تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے. ہاں, میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے. تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے, یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے, اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے. تو یہ میں کل کے کہتا ہوں. تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے میں الگ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی, بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. یہ کوئی پنجاب نہیں ہے. یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے, وہاں پر روزگار ہے, اس کے لیے اور بھی آپشن ہے. اگر آپ مجھ سے, نہ میرے پاس روزگار ہے, نہ میرے پاس امن ہے, اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا. آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے, آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کی. ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے. تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے, نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنیگالا سے گرفتار ہوا, نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا. میں آپ کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے, آپ سب کو یاد ہونا چاہیے, جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے یہ کہا تھا. یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا. جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر کی PK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے, تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں. پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کا کردار تو نہیں تھا. یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا, ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے, جو اختیار میں تھے. ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا. آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے, کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے. سب کو پتا ہے کس نے سپورٹ کیا, کس طرح اس کی تحریک بنی, کس طرح اس کی جو ہے کون وسائل دیتے تھے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ سب گواہ ہے, آپ سب, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے. اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی. تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے, ہم نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے, وہی لوگ جو زکات دینے والے تھے وہ زکات لینے والے بن گئے. اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی, اس کا اثر کیا ہوا. ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے, چھوٹے آپریشن ہوئے. آپ 14,500 آپریشن کو کہہ رہے کہ 14,000, شاید میں غلط سنا, میں نے 14,000 آپریشن ہو گئے. تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے, لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں, ہم انٹیلیجنس اداروں پہ, ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو, اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے.
کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے، اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا، ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، پہلے دن سے ہم کر رہے، لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کی پی میں 98% ووٹ ہمیں ملا، باوجود اس کے کہ ہم سے چند سیٹیں آپ سب کو پتا ہے، معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی، اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے، ہماری اس بات سے کی پی کے عوام نے اتفاق کیا اور ہم پہ اعتماد کیا، وہ بھی چاہتے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کی پی کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے۔ آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو، آئے اس پہ مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں، آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹائے، آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے، آپ ہمیں کنونس کریں، ہم آپ کو کنونس کر سکتے، یہ اداروں کو ہم اون کرتے ہیں اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے کہ بھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ بھائی جان، میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے،